السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مؤثر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سی ایم ایچ بنوں کا دورہ کیا اور جنوبی وزیرستان میں خارجیوں کے خلاف کارروائی میں زخمی فوجیوں کی عیادت کی۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران 35 خارجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے فیڈرل کانسٹیبلری کا صدر دفتر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر مملکت نے ثقافتی وفود کے تبادلے بڑھانے اور تخلیقی صنعتوں کے استحکام کے لیے چین اور دیگر ملکوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے پاکستان کی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف پیر کو دوحہ میں ہونے والے عرب اسلامی ہنگامی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے قطر کا دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور مصر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں دوحہ پر اسرائیل کے بلا اشتعال غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ پنجاب اور سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج اور بحریہ کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ آئی ٹی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر کے صارفین کو درپیش انٹرنیٹ سروسز میں موجودہ خرابی کو دور کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے منصفانہ حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ اینٹی ڈوپنگ کے عالمی ادارے نے اپنی واچ لسٹ سے پاکستان کا نام نکال دیا ہے۔ ابوظہبی میں T20 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان میچ جاری ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عمرانہ ناہید۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا بھرپور جواب جاری رہے گا۔ انہوں نے یہ بات آج بنوں میں انسداد دہشت گردی کے بارے میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ بڑی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں اور ان کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عبوری حکومت پر واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں جو افغانستان سے آ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلاء انتہائی اہم ہے۔ افغانستان سے یہ دہشت گرد پاکستان آتے ہیں اور TTP کے ساتھ مل کر یہ ہمارے فوجیوں کو، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، عام شہریوں کو شہید کر رہے ہیں۔ میں آج افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ 2 چیزوں سے ایک کا انتخاب کریں، یا پاکستان کے ساتھ صحیح ایک دل کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں، پر انشاءاللہ افواج پاکستان، جوان، افسر اور فیلڈ مارشل کی سربراہی میں انشاءاللہ ہر صورت میں ان دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ریاست اور مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہنے پر پاکستانی عوام بالخصوص خیبر پختونخوا کے شہریوں کے اتحاد اور بہادری کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ضروری انتظامی اور قانونی اقدامات کرے گی۔ ملک میں امن ہوگا، ترقی ہوگی، ملک میں امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، اور اگر امن تباہ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو نہ پھر ترقی نہ خوشحالی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں
ہر قیمت کے اوپر نہ صرف ان شہداء قربانیوں کی ہمیں اس کا لاج رکھنا ہے، اور وہ ان کی قبروں سے روئیں وہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے قربانی دی ہے امن قائم کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اس امن کو قائم کرنے کے لیے جو کچھ آپ سے بنتا ہے وہ کریں، اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے CMH بنوں میں زخمیوں کی عیادت کی اور پشاور کے کور کمانڈر نے انہیں علاقے کی سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے جنوبی وزیرستان آپریشن کے 12 بہادر شہداء کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی۔ سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ چند روز میں خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 35 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ضلع باجوڑ میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی کے دوران فوج نے خوارج کے ٹھکانے پر مؤثر انداز میں کارروائی کرتے ہوئے شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 22 بھارتی حمایت یافتہ خوارج کو ہلاک کر دیا۔ جنوبی وزیرستان میں ایک اور مقابلے میں سیکیورٹی فورسز نے مزید 13 خوارج کو ہلاک کیا، تاہم شدید فائرنگ کی زد میں آ کر سیکیورٹی فورسز کے 12 جوان شہید ہو گئے۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ خفیہ اطلاعات میں ان گھناؤنی کارروائیوں میں افغان باشندوں کے ملوث ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی طرف سے پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا مسلسل استعمال انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ ISPR نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے گی اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور اسے انتہائی منظم اور مؤثر فورس میں تبدیل کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے فیڈرل کانسٹیبلری کا صدر دفتر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اعلان کیا۔ محسن نقوی نے سیریے حکام کو ہدایت کی کہ اس مقصد کے لیے جگہ کے انتخاب کے وقت فیڈرل کانسٹیبلری کی تربیت اور آپریشنل ترجیحات کو مد نظر رکھا جائے۔ صدر آصف علی زرداری نے ثقافتی وفود کے تبادلوں کو توسیع دینے، تخلیقی صنعتوں کے استحکام اور رواداری کے فروغ کے لیے چین اور دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پاکستان کی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے چینگڈو میں دوسرے گولڈن پانڈا ایوارڈ بین الاقوامی ثقافتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ثقافت امن و خوشحالی اور انسانیت کے مشترکہ مستقبل کے لیے اہم پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ صدر نے پاکستان کی جانب سے ثقافتی وفود کے تبادلے اور باہمی حصول علم کے بارے میں چین کے نقطہ نظر کی حمایت کی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ دنیا بڑے پیمانے پر تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے صدر شی کی قیادت کے تحت چین کی ترقی اور تعاون کی تعریف کی، جو محاذ آرائی کے بجائے دنیا میں سازگار ماحول کے قیام کے لیے کام کر رہا ہے۔ چینگڈو میں صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس کی میزبانی چین کی کمیونسٹ پارٹی کی سیکرٹری وانگ شیاہوئی نے کی۔ تقریب کے دوران صدر زرداری نے وانگ شیاہوئی کی گرمجوش میزبانی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے کلمات میں چینی میزبان نے 2008 کے سیچوان زلزلے کے دوران پاکستان کی جانب سے دی گئی مدد پر شکریہ ادا کیا۔ عشائیے کے دوران قومی نغمہ دل دل پاکستان وائلن پر پیش کیا گیا، جسے شرکاء نے بہت سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پیر کو دوحہ میں ہونے والے ہنگامی عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے قطر کا دورہ کریں گے۔ پاکستان اور قطر کے زیر اہتمام ہونے والا یہ اجلاس دوحہ پر اسرائیلی حملوں اور اسرائیل کے غزہ پر قبضے کے حوالے سے فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں سربراہان مملکت و حکومت اور OIC ممالک کے اعلیٰ حکام کی شرکت متوقع ہے۔ سربراہ اجلاس سے قبل کل وزرائے خارجہ کا تیاری اجلاس ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار بھی تیاری اجلاس میں شریک ہوں گے۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے آج نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دوحہ پر اسرائیل کے بلا اشتعال غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت کی اور اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے کل دوحہ میں ہونے والے اجلاس کے طریقہ کار اور تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں طویل مدتی رہائشی پالیسی کے بارے میں کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کی صدارت میں کمیٹی میں فورنجر آرڈر مجریہ 2025 پر تفصیلی غور کیا گیا اور اس کی منظوری دی گئی، جو سرمایہ کاروں اور ماہرین کو راغب کرنے کے لیے پاکستان کی سرمایہ کاری ویزا پالیسی کے تحت ایک اہم اقدام ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سندھ میں حالیہ طوفانی بارشوں اور درمیانے درجے کے ممکنہ سیلاب کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے لیے پاک فوج نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پاک فوج ممکنہ سیلابی صورتحال کے حوالے سے سول انتظامیہ کی پوری مدد کر رہی ہے اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے مختلف مقامات پر حفاظتی پشتوں کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ دادو اور جامشوروں میں ممکنہ طغیانی کی صورتحال کا بھی مکمل جائزہ لیا گیا ہے اور تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ سکھر اور گڈو بیراج پر ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے لگائے گئے طبی کیمپوں میں متاثرہ افراد کا مفت علاج جاری ہے اور ممکنہ سیلاب کے دوران بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پنجاب اور سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیلاب کی سنگین صورتحال کے پیش نظر جلال پور ملتان میں بھی پاک بحریہ کی ہنگامی کارروائی کرنے والی ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔ کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں پہلے سے موجود ٹیمیں بھرپور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ایمرجنسی رسپانس ٹیموں میں ہوور کرافٹ، امدادی کشتیاں اور ماہر غوطہ خور ٹیمیں شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 478 سیلاب زدگان کو مختلف متاثرہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے ہمراہ آج علی پور کا دورہ کیا اور سیلاب کی جاری امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ پنجرت میں وزراء کو علی پور اور اس سے ملحقہ علاقوں میں سیلاب کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جامع بریفنگ دی گئی۔ پنجرت کے مقام پر بالائی جانب سیلاب کی صورتحال اب بھی 6 لاکھ کیوسک سے زائد کے ساتھ غیر معمولی ہے۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں صوبے بھر کے دریاؤں میں سیلابی پانی کی سطح میں کمی متوقع ہے۔ اور انہوں نے آج بھاولپور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھاولپور ڈویژن سے گزرنے والے دریاؤں میں سیلابی ریلا پہلے ہی کم ہونا شروع ہو گیا ہے اور 24 گھنٹے میں مزید کم ہو جائے گا۔ جاری امدادی کارروائیوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے عرفان علی کاٹھیا نے بتایا کہ مختلف سرکاری اداروں نے 21 لاکھ سے زائد افراد کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال کی رپورٹ۔ پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق حالیہ سیلاب میں 97 افراد جاں بحق اور 4500 سے زائد دیہات متاثر ہوئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ نقصان دریائے چناب کے کنارے ہوا، جہاں 2334 دیہات متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت پنجاب نے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں جدید ایئر لفٹ ڈرون ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر ایسے دور دراز علاقوں میں جہاں کشتیوں یا زمینی ذرائع سے امداد ممکن نہیں، یہ ڈرونز 200 کلو تک خوراک، ادویات اور ضروری سامان متاثرین تک پہنچا رہے ہیں۔ اور اب پیش ہے ملتان سے دریاؤں میں پانی کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ماجد علی محمود کی رپورٹ۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جاری کردہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملتان میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ پل کے مقام پر پانی میں نمایاں کمی واقع ہو جائے گی، جبکہ ملتان صدر، ملتان سٹی، مظفر گڑھ اور تحصیل شجاباد میں دریائے چناب میں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ علی پور اور جلال پور پیر والا میں بھی اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ہیڈ پنجنت پر 70 سے 80 ہزار کیوسک پانی کم ہوا ہے، جبکہ 7 لاکھ کیوسک سے زائد پانی کا ریلا گزر گیا ہے۔ جلال پور، پیرالا اور شجاباد کے بندوں پر ہونے والے شگافوں کی مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے، جبکہ دریائے چناب اور ستلج کا بڑا سیلابی ریلا ہیڈ پنجنت سے گزر رہا ہے۔ سیلاب سے گھرے ہوئے افراد کو کشتیوں کے ذریعے راشن فراہم کیا گیا ہے، جبکہ دور دراز کے علاقوں میں ہیلی کاپٹر اور ڈرون کے ذریعے خشک راشن اور ادویات کی ترسیل کی جا رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ ملتان نے 3 روز میں 1 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔
انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ حکومت PTCL کے اشتراک سے انٹرنیٹ سروسز فراہمی کی رفتار میں کمی اور سروس فراہمی میں خرابی کے مسائل کو فوری حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے ایک میڈیا چینل سے گفتگو کرتے ہوئے قوم کو یقین دلایا کہ حکومت انٹرنیٹ سروسز کی خرابی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس مسئلے سے ملک بھر کے صارفین متاثر ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت صورتحال کی پوری طرح نگرانی کر رہی ہے اور خرابی کے اسباب کا پتہ لگانے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے تکنیکی ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اخوت، امن اور رواداری کو فروغ دیے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بات آج سے پہر لاہور میں نثار فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف سیرا اینڈ ویمن اسٹڈیز میں خواتین کی قومی سیرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اسلام نے انسانیت کو امن و ہم آہنگی کا درس دیا۔ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے وزیر سید عمران احمد شاہ نے کہا ہے کہ حکومت یتیموں، بیواؤں، ناداروں اور ضرورت مند افراد کو مالی امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر نے نو تعمیر شدہ شیخ عبدالقادر جیلانی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے وافر مواقع کی فراہمی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور انہیں آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلباء کو اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے لیپ ٹاپس اور وظائف فراہم کیے جا رہے ہیں۔ رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ دان اسکولز کے دائرہ کار کو ملک بھر میں توسیع دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کو جدت اور شفافیت کے ذریعے نوجوانوں کے لیے مساوی مواقع کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں چیئرمین SPSC سے گفتگو کرتے ہوئے اہلیت اور شفافیت کے ساتھ مساوی مواقع یقینی بنانے پر سندھ پبلک سروس کمیشن کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ SPSC نے 109 تحریری امتحانات کا انعقاد کیا، جن میں 3,81,960 امیدواروں نے حصہ لیا۔ وابٹا کے چیئرمین محمد سعید نے آج کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں قومی گرڈ سے گوادر اور بلوچستان کے دیگر سرحدی علاقوں کو بجلی کی فراہمی اور زرعی ٹیوب ویل منصوبوں کی شمسی توانائی پر منتقلی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ صوبے کے دور دراز علاقوں میں بجلی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے عدالتی نظام کے مقررہ اہداف کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ کی گولڈن جوبلی تقریب کے سلسلے میں ایک عدالتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بر وقت اور مؤثر انصاف کی فراہمی ایک آئینی مینڈیٹ اور ججز کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے شفاف اور منصفانہ عدالتی نظام کی تشکیل میں جدت، شمولیت اور تعاون کو فروغ دینے کے عدلیہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان میں ترکمانستان کے سفیر ادوری نے یورپی یونین کے پاکستان میں نئے تعینات سفیر رائمنڈس کورلس سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ترکمانستان کے سفیر نے علاقائی رابطے میں اپنے ملک کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے یورپی یونین کے سفیر کو ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، بھارت گیس پائپ لائن اور ترکمانستان، افغانستان، پاکستان کی بجلی کی ترسیلی لائن جیسے اہم ڈھانچہ جاتی منصوبوں پر پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ علاقائی توانائی کے منظرنامے میں اہم روابط کی نمائندگی کرتے ہیں اور بین الاقوامی تعاون کے لیے نمایاں مواقع فراہم کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے طالب علم رہنما عمر خالد کو مقدمہ چلائے بغیر 5 سال سے جیل میں رکھنے پر بھارت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ طالب علم کو جیل میں قید کے 5 سال مکمل ہونے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل، ججوں کے عالمی کمیشن، انسانی حقوق کی بین الاقوامی فیڈریشن، فورم ایشیا، فرنٹ لائن ڈیفینڈرز اور دیگر عالمی تنظیموں نے کہا ہے کہ اس طالب علم کی طویل قید نے بھارت میں انصاف کے قتل کو عیاں کر دیا ہے۔
भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के ज़िला डोडा में रुकन असम्बली महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के जालिमाना कानून के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरों को रोकने के लिए आज मुसलसल 5वें रोज़ भी सख्त पाबंदियां नाफिज रहीं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िले में मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हैं। इंटरनेट सर्विस और तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि बड़ी तादाद में भारतीय फोर्सेज एहलकार सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। पुलिस ने मुजाहिरों में हिस्सा लेने की पादाश में अब तक 80 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए हैं, जिनमें कई ख़वातीन भी शामिल हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में एक बयान में हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों समेत कश्मीरी नज़रबंदों की हालत ज़ार पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए पुरअमन सियासी जद्दोजहद करने पर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी के जरिए दबाने की कोशिश कर रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस पर जोर दिया कि वो नज़रबंदों की रिहाई और तनाज़ा कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करें। उधर मकबूजा कश्मीर में सैकड़ों फल काश्तकारों ने बीजेपी इंतजामिया की आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ सोपुर में एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि फलों से लदे हज़ारों ट्रक गुज़श्ता 2 हफ्ते से ज़ायद अरसे से हाईवे पर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इन पर लदा हुआ फल ख़राब हो गया है। उन्होंने कहा कि हुक्काम फलों की खुशअस्लूबी से ट्रांसपोर्टेशन में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं और काश्तकारों को तकरीबन 12 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से भारतीय बरामदात में मुसलसल कमी आ रही है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गैर संजीदा इक़दाम और अमरीका की जानिब से आयद करदा टैरिफ से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। भारतीय सनतकारों के मुताबिक अगर सूरत हाल बेहतर न हुई तो सनत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। उधर गज़ा में क़हत और ग़िज़ाई क़िल्लत से 2 बच्चों समेत मज़ीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा में भूख से जाँ बहक फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 420 हो गई है। गज़ा पर इसराइल के मुसलसल वहशियाना हमलों में मज़ीद 65 फ़लस्तीनी शहीद और 300 ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में गज़ा शहर में अक़वाम मुत्तहिदा के एक स्कूल को निशाना बनाया गया, जहां बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। एक कसीर मंजिला रिहायशी इमारत पर भी बमबारी की गई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के बारे में एक दस्तावेजी फ़िल्म जारी की है, जिसमें उनके आमराना दौर और बदउनवानी की दास्तानों का पर्दाचाक किया गया है। फिल्म मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की तहकीक पर मबनी है, जिसमें शेख हसीना दौर में होने वाली बदउनवानी, लूटमार और ताकत की नाजायज़ इस्तेमाल की अक्कासी की गई है। फाइनेंशियल टाइम्स के जनूबी एशिया के लिए ब्यूरो चीफ ने बताया कि तलबा की एहतजाजी तहरीक मुलाजमतों के कोटे में हेरा फेरी और हुकूमत के आमराना रवैये के बायस बाने उरूज पर पहुंची। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। T20 एशिया कप में आज श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान अबू धाबी में मैच जारी है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने श्रीलंका में रवा माह की 15 से 27 तारीख तक होने वाली सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के लिए स्क्वाड का ऐलान किया है। चैंपियनशिप में पाकिस्तान अपना पहला मैच भूटान के खिलाफ 16 सितंबर को खेलेगा, जबकि 19 सितंबर को पाकिस्तान का मुकाबला मालदीव से होगा और पाकिस्तान अपना आखिरी मैच 22 सितंबर को भारत के खिलाफ खेलेगा। 9वीं अल-ज़रूनी स्टूडेंट ओलंपिक्स गेम पाकिस्तान स्टूडेंट्स ओलंपिक्स एसोसिएशन के ताउन से रवा माह की 16 तारीख को कराची में शुरू होगी। ओलंपिक गेम्स की इख्तितामी तकरीब रवा माह की 28 तारीख को होगी। पाकिस्तान बिलाखिर आलमी एंटी डोपिंग एजेंसी की वॉच लिस्ट से अपना नाम निकालने में कामयाब हो गया है। ये मुल्क के खिलाड़ियों के लिए एक अहम पेशरफ्त है। वाडा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान के एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इस्लाही इक़दाम मुकम्मल होने के बाद उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई ख़त्म कर दी गई है। वाडा की जानिब से सितंबर में दोबारा तस्दीक में इस बात का इयादा किया गया कि पाकिस्तान अब ज़ेर निगरानी नहीं है, जिसने मुमकिन पाबंदियों के बारे में क़यास आराइयों को ख़त्म कर दिया है। ये थीं खेलों की खबरें और अब पेश हैं तिजारती खबरें। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर फैसल मोइन खान ने कासिम पोर्ट में 2 इजाफी कसीरुल मकासिद बर्थों की तकमील के फैसले पर इत्मीनान का इज़हार किया है और इसे कारोबारी तरक्की और बरामदात के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी को इन इजाफी बर्थों की तामीर के लिए एक वाज़ेह टाइम लाइन दी जानी चाहिए।
مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے AZT فاؤنڈیشن کو روٹ ٹو ہیلتھ پر پرائیویٹ لمیٹڈ کی مخصوص شیئر ہولڈنگ کے حصول کی منظوری دے دی ہے۔ شیئر پرچیز ایگریمنٹ کے تحت AZT فاؤنڈیشن فروخت کنندگان سے روٹ ٹو ہیلتھ کے مخصوص شیئر حاصل کرے گی۔ اور ریجنل کمشنر FPR سرگودا عظمت محمود حیات رانجھا نے کہا ہے کہ تاجر برادری ملکی سرمایہ ہے، ٹیکس کے بغیر دنیا میں کوئی بھی ملک نہیں چلتا۔ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کو مراعات بھی دی جا رہی ہیں۔ چیمبر پاکستان کی ترقی میں نمایاں اور فعال کام سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ 16ویں شکاگو ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول میں نمائش کے لیے 3 پاکستانی مختصر فلموں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈ اسٹار اور معروف کامیڈین لہری کی برسی آج منائی گئی۔ ان کا اصل نام سفیر اللہ تھا اور وہ 2 جنوری 1929 کو کانپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کے دوران متعدد فلموں میں مزاحیہ اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اداکار لہری طویل عرصے کی علالت کے بعد 83 سال کی عمر میں 2012 میں آج ہی کے دن کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس بدھ کو اسلام آباد میں ایک آرٹ نمائش کی میزبانی کرے گی۔ امریکی سفارت خانے کی ڈپٹی چیف آف مشن مس نتالے بیکر نمائش کا افتتاح کریں گی۔ ریڈیو، ٹی وی، اسٹیج اور فلم کے معروف اداکار عشرت عباس خلیل کو آج پشاور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ماہرین فلکیات نے کائنات کی نایاب ترین کہکشاں میں سے ایک قدیم فوسل کہکشان دریافت کی ہے جو 7 ارب سال سے زائد عرصے سے بغیر کسی تبدیلی کے موجود ہے۔ یہ دریافت کائنات کی تاریخ کے مطالعے میں ایک اہم سنگ میل سمجھی جا رہی ہے۔ یہ کہکشاں زمین سے تقریباً 3 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ پہلی فوسل کہکشاں ہے جسے ہماری مقامی کائناتی حدود سے باہر دریافت کیا گیا ہے۔ اور چینی سائنسدانوں نے شہد کی مکھیوں کا دماغ کنٹرول کرنے کے لیے سب سے کم وزن ڈیوائس تیار کی ہے۔ یہ چھوٹی سی دماغ کنٹرول کرنے والی ڈیوائس صرف 74 ملی گرام وزنی ہے، جس کے متعلق محققین کا کہنا ہے کہ یہ مکھی کے پیٹ میں موجود جس خانے میں پھول کا رس جمع ہوتا ہے اس سے بھی ہلکی ہے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم کشمیر اور اس سے متعلقہ پہاڑی علاقوں میں، جن میں کچھ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے شامل ہیں اور شمالی پنجاب کے بالائی علاقے شامل ہیں، میں مطلع جزوی اور آلود رہنے کے علاوہ بعد از دوپہر چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آئندہ چند روز کے دوران موسم گرم اور خشک ہی رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی دلبندی میں 42 جبکہ چلاس میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے شہروں کے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 36، مری میں 23، لاہور میں 36، کراچی میں 32، پشاور میں 38، کوئٹہ میں 37، مظفر آباد میں 36، گلگت میں 39، اسکردو میں 33، سری نگر میں 32، جموں میں 34، لیہ میں 24، پلوامہ میں 31، اننت ناگ میں 32 اور شوپیاں میں زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم مری اور چریاٹ میں ہلکی بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں مری میں 4 جبکہ چریاٹ میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مؤثر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے CMH بنوں کا دورہ کیا اور جنوبی وزیرستان میں خارجیوں کے خلاف کارروائی میں زخمی فوجیوں کی عیادت کی۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران 35 خارجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد رضوان اپل، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فارن ڈیسک متی اللہ خان، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
मज़ीद खबरों और तजज़ीम के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और अब्दुल कदीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।